اس نے بات کرنا ہی ختم کر دی تھی، تو سوچا کچھ دن بات نہ کروں تو شاید اس کو کچھ خیال آئے، تو ایسا ہی کیا۔ میں 1 ہفتے بعد آن لائن ہوا تو دیکھا وہ بھی آن لائن ہی تھی۔ میں نے خوشی خوشی اس کو میسج کیا، السلام علیکم، کیسی ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں یوں ہی اس کا آن لائن شو ہوتا نمبر دیکھتا رہا کہ اب اس پر ٹائپنگ شو ہوگا، لیکن یہ دیکھتے دیکھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کب میسج سین بھی کر لیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ میں ایسے ہی دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ پہلے ہم کتنی باتیں کرتے تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں ٹائپنگ شو ہوا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ کافی دیر تک ٹائپنگ شو ہوتا رہا اور میں سوچتا رہا اتنا لمبا کیا لکھ رہی ہوگی، کیا بات ہوگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد میسج آیا، بزی ہوں۔ مطلب اتنی اہمیت بھی نہیں تھی کہ سلام کا جواب ہی دے دیتی، اور میں ایویں خوش ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا لکھ رہی ہوگی۔ ایک آنسو چھلک کر نیچے گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آنسو رواں ہو گئے اور وہ آن لائن سے آف لائن شو ہو گئی۔ خود پر طنزیہ ہنسا اور کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل رکھ دیا۔ دل میں یہی چل رہا تھا، زخم پر زخم لگے تو اذیت ناچ اٹھتی ہے۔ کاش محبت سے پہلے ہی اذیت کا تخمینہ لگایا جا سکتا، تو میں اپنے حصے کی اذیت جان کر محبت کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ خیر، اب تو کوئی مرہم ہی نہیں بچا تھا۔ یہ درد بڑا عجیب تھا۔ سامنے نظر اٹھائی تو شیشے میں میرا عکس بھی مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ہنس پڑا اور آنسو اپنی رفتار بڑھا گئے۔ نہ چاہا تھا برا میں نے، نہ میں نے بد دعا دی تھی، فقط نمناک آنکھوں سے فلک کی سمت دیکھا تھا۔